آج اس پوری پاکستانی قوم کے آگے ایک جھوٹے اور مکار اور ایک فریبی شخص کا جو چہرہ ہے، اصل چہرہ، وہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ اور جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اور ہمارے کچھ اراکین اسمبلی نے توشہ خانہ کا کیس جو ریفرنس تھا، ہم نے اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے دائر کر رکھا تھا، جس کے نتائج میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو اپنی سیٹ سے ڈی سیٹ کیا، اور اس کے بعد پھر عمران خان کے حوالے سے اب وہ اصل حقائق بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے فورجری بھی کی، وہ جھوٹ بولا اور غلط آرٹ آف ٹائمز کی ایک غلط رسید بھی جمع کرا کے وہ گھڑیاں جو اس نے اربوں روپے میں فروخت کی، 420 کی اس نے، یعنی کہ چکر بازی کی، اور غلط رسیدیں، فورج ڈاکیومنٹس جمع کرائے گئے، اور اس کے بعد اربوں روپے کی گھڑیاں ہتھیا لی گئیں۔ خیر وہ تو ایک معاملہ ہے جو ایک سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پاکستان کے سیاسی ماحول کو جس شخص نے آلود زدہ کیا تھا، اب اس کا یہ مکافات عمل کا جو ایک پروسیس ہے وہ اب چلا ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ پاکستانی قوم کے آگے اس جھوٹے اور فریبی شخص کے جو حقائق ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے یہ آسان فراموش ہے اور موسن کش انسان ہے کہ یہ کسی کا بھی وفادار نہیں رہا، جن لوگوں نے بھی اس کا ساتھ دیا، اب آہستہ آہستہ ان تمام لوگوں کے اوپر اور تمام جو معاملات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ اپنے موثروں کے اوپر ہی یہ حملہ آور ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پاکستان کی سیاست کی میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی گندگی ہے، اور اس سیاسی گندگی کو اب پاکستان کے سیاسی عمل سے باہر نکالنے کا جو وقت ہے وہ آ چکا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ عمل سے باہر نکالنے کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے اختیارات کا جو آئین کے نیچے اس کے پاس ہیں، جو ہم نے ریفرنس دائر کیا، اس کو صرف ڈی سیٹ ہونا نہیں چاہیے تھا، اس سیاسی گندگی کو تاحیات نااہل ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ سیاسی گندگی اگر تاحیات نااہل ہو جاتی تو آج پاکستان کے سیاست کے میدان میں کوئی جھوٹ نہ بولتا، کوئی یہ نہ سمجھتا کہ میں جھوٹ کی بنیاد پر پاکستان کے اندر ایک سیاسی دیوار کھڑا کر کے پورے سیاست کے عمل جو ہے اس کے بیچ میں مداخلت شروع کروں گا۔ عمران خان کو ہم تمام جو اراکین اسمبلی جب ریفرنس لے کر آئے، ہم یہ سمجھتے تھے اور ہمارا ریفرنس بھی یہی تھا کہ اس کو تاحیات نااہل ہونا چاہیے اور اس کو پارٹی کے سربراہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک جھوٹا مکار چور جو شخص نہ صادق ہے نہ امین ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ فیصلہ آج بھی موجود ہے، تو اس شخص کو تو پارٹی کی رکنیت اور پارٹی کا سربراہ ہونے سے ایز اے چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے اس آفس میں، اور اس کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے تھا۔ اب جیسا کہ وہ کارروائی چل بھی رہی ہے، اور اگر میاں نواز شریف صاحب جنہوں نے اپنا پاسپورٹ اپنے کاغذات نامزدگی کے ساتھ الیکشن کمیشن کے کاغذات نامزدگی کے ساتھ ریٹرننگ افسر کے پاس جمع کرایا تھا، اور اگر نواز شریف ایک اتنی مقبولیت رکھنے والے شخص کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام میں اس کو اپنے عہدے سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے، رکنیت سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے، اور پھر پارٹی سربراہ ہونے سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے، تو یہ لاڈلا جو ہے یہ آسمان سے اترا ہے۔ اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پارٹی کے چیئرمین شپ سے ہٹانا چاہیے تھا، اس کو تاحیات نااہل کرنا چاہیے تھا، اور اس شخص کو اگر آپ پارٹی کا صدر بنا کے رکھیں گے تو یہ اور سیاسی آلودگی پھیلائے گا، یہ اور سیاسی گندگی پھیلائے گا، کیونکہ جو شخص اب صادق بھی نہیں ہے، امین بھی نہیں ہے، وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز کو آئندہ آنے والے الیکشنز میں ٹکٹ جاری کرے گا کیا؟ ایک شخص جو جھوٹا ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں جب نواز شریف صاحب سے یہ زیادتی ہوئی تو یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ پارٹی کے جو سینٹ کے الیکشنز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تو سینٹ کے جو امیدوار تھے ان کے ٹکٹس جو تھے جو جاری کیے گئے تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے تھے، اور یہ شخص جو ہے جو کہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ جھوٹا ہے، مکار ہے، اس نے توشہ خانہ سے چوریاں اور ڈکیتیاں کی ہیں، تو یہ کس طریقے سے اپنے پارٹی آفس میں کنٹینیو کرے گا؟ اس کو پارٹی آفس چیئرمین شپ سے ہٹانا چاہیے، اور یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے، یہ قومی معاملہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا جب چیئرمین ہی چور ہوگا، ڈاکو ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے وہ چوروں اور ڈاکوؤں کو اپنی جماعت میں انڈکٹ کرے گا، وہ گھڑی چوروں کو اپنی جماعت میں انڈکٹ کرے گا، وہ پیرچ پیالی چوروں کو انڈکٹ کرے گا، جس کی سوچ جو ہے وہ چھوٹی چوری سے لے کے بڑی چوری تک جو ہے اس کی ہے، وہ شخص جو ہے اس کو اگر آپ پارٹی کا چیئرمین
بنا کے بٹھائی رکھیں گے تو وہ سیاسی جماعت کا چیئرمین ہونے کے قابل ہی نہیں رہا، کیونکہ وہ صادق بھی نہیں ہے، وہ امین بھی نہیں ہے، اور ماضی میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کارروائی جو ہے یہ اب آگے چل رہی ہے، اور اس کارروائی کا اختتام کیا ہوتا ہے یہ جلد اب آنے والی تاریخوں میں فیصلہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ محسن صاحب، آپ کی حکومت ہے اور عجیب و غریب قسم کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، اگر آج یہ آڈیوز آ رہی ہیں، کل کوئی آپ کی طرف سے بھی کوئی آڈیو ہوئی تو وہ بھی آ سکتی ہے، تو یہ آڈیوز لیک کون کرتے ہیں؟ یہ دیکھیے، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ ویسے تو آڈیوز کی جو یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور میں تو کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ معافی کرے، اور یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ سیاسی گندگی ہے۔ اگر وہ آڈیوز درست ہیں، ابھی ان کا فورنزک بھی ہونا چاہیے ویسے، لیکن اگر وہ درست ہے تو یہ تو سیاسی گندگی ہے، اور یہ ہم کیا اپنے پاکستان کے نوجوانوں کا جو مستقبل ہے کسی ایسے شخص نے اپنے پاکستان جو کہ دین کے نام پہ، مذہب کے نام کے اوپر قائم ہوا، کیا کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں پاکستان کا مستقبل دینا مناسب ہوگا جس طرح کی اس کی آڈیوز آ رہی ہیں؟ جو ان کو لانے والے ہیں وہ بھی جھوٹے اور مکار ہیں۔ دیکھیے، اگر کوئی کسی کا راز بتائے تو وہ جھوٹا مکار تو نہیں ہوتا، اگر اس نے جو کرنے والا ہے، جو سب کچھ کر رہا ہے۔ جھوٹا مکار تو وہ ہے جو کہتا ہے میں ریاست مدینہ کا دعوے دار ہوں، اور جس طرح کی گھٹیا، توبہ استغفر اللہ، جو ویڈیوز اس کی جو گفتگو سامنے آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ماں باپ کو گھروں میں اس بندے کے ٹاک شوز دکھانے، اس بندے کی گفتگو جو ہے بند کروا دینی چاہیے۔